آتا ہے وہ جائیں گے اور آگے کیا سما ہوگا. ادھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ جن جن کو پہچانتے ہو نکال کے لے جاؤ. اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھر دوزخ کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے حکم دے رکھا ہوگا کہ ان کو اے دوزخ کی آگ ٹخنوں پنڈلیوں ٹانگوں تک جلانا، ان کے چہرے نہ جلانا کہ میرے محبوب بندوں نے ان کو پہچاننے کے لیے آنا ہے، نکالنے کے لیے آنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے چہرے جل چکے ہیں اور وہ پہچان نہ سکے. حکم ہوگا آگ کو تو آگ ان کی چہروں کو جلا نہیں رہی ہوگی. یہ ادھر سے پہلے انتظام کر رکھا، معلوم ہے کن کن کے لیے آنا ہے، تو وہ ان کو پہچانتے جائیں گے اور نکال کے لے جائیں گے. پھر کھڑے ہو جائیں گے، اب کیوں باری تعالیٰ نکال لی، اب کچھ اور بھی رہ گئے ہیں، پھر جائیں ان کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے. پھر کھڑے ہو جائیں گے، اب کیوں نہیں جاتے باری تعالیٰ، کچھ ابھی ایسے بھی بچ گئے ہیں رتی بھر ایمان رکھنے والے، جائیں ان کو بھی پہچانتے ہیں نکال کے لے جائیں، پہچان کے نکال کے لے جائیں. آقا علیہ السلام بھی ایسا کریں گے. پھر علی سبیل التنزل رفتہ رفتہ جیسے جیسے درجے ہوں گے سب کو موقع ہوگا. تو ایک تو پہچان رکھا کریں ایک دوسرے کی پہچان رکھا کریں اور آپس میں ایسی محبت کیا کریں ایک دوسرے سے کہ جس کا کام بن جائے وہ پہچان نہ بھولے تو اپنے اور ساتھیوں کو بھی لے جانے کی کوشش کریں. اور مجھے اگر آپ وہاں دوزخ میں جلتا دیکھ لیں اور آپ کہیں مجھے پہچان لیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ رک کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں تو مجھے بھی نکال کے لے جائیں دوزخ سے، شاید آپ کے صدقے میری بھی بخشش ہو جائے. اپنا تو کچھ میرے پلے نہیں ہے، آپ کے وسیلے سے شاید میرا بھی بخشش کا سامان ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑا. زندگی جو عمل صالح سے خالی ہے وہ شرمندگی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس زندگی نے کام نہیں آنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وَوَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنَ عَلَيْكُمْ. فرمایا لوگو اپنا محاسبہ خود کر لو. فرمایا آقا علیہ السلام نے اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، قبل اس کے کہ اللہ حساب کرے تمہارا اور فرشتے میزان لگا کے تمہارا حساب کرنے آ جائیں، تمہارے نامہ اعمال کو کھول کے حساب و کتاب ہو. وہ شخص اس حساب و کتاب کے پریشانی سے بچ جائے گا جو ہر روز سونے سے پہلے اپنا حساب خود کیا کرتا ہوگا. اور یا اللہ نے فرمایا کہ ہمارا معمول تھا کہ ہر رات سونے سے پہلے صبح اٹھنے سے لے کر شام بستر پہ جانے تک سارے دن کا حساب خود روزانہ کر لیتے، ہر عمل کا حساب کر لیتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے اور اگلے دن کے لیے عہد کرتے کہ یہ جو غلطیاں گناہ آج ہو گئے ہیں کل انشاءاللہ نہیں کریں گے. ہر روز کے حساب کا فائدہ یہ ہوتا کہ اگلا دن پچھلے دن سے کچھ بہتر ہو جاتا. اگلا دن جب ہر روز حساب ہوتا ہے تو اگلا دن پچھلے دن سے بہتر. اور جب آپ حساب شام کو نہیں کرتے، شام کو حساب نہیں کرتے تو جیسا پچھلا دن ویسا اگلا دن. یہ فرمایا گیا کہ جس کے 2 دن برابر گزریں اس سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں. جیسا آج کا دن ویسا ہی کل کا دن، وہ خسارے میں ہے. اور فرمایا مومن کے 2 دن کبھی برابر نہیں گزرتے، اس کا اگلا دن ہمیشہ پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ رات کو حساب کرتا ہے، اگلے دن کا تہیہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے اور اگلے دن کو پہلے دن سے بہتر کرتا ہے. دیکھو نا، آپ نے مجھ سے ایک تعلق جوڑا، اس مشن میں آئے، میں نے آپ سے کیا لینا ہے؟ بولیے. اگر یہ سنگت قیامت کے دن کام نہ آ سکے تو پھر ہم نے منہ کالا کیا تھا. کیا کیا؟
اور قیامت کے دن تو تبھی کام آئے گی کہ اس سنگت سے کچھ فائدہ پہنچے، اور وہ یہ کہ آپ کا حال، عمل بھی اور حال بہتر ہوتا چلا جائے۔ تین چیزیں، عمل بھی، حال بھی، اخلاق بھی۔ اخلاق بھی بہتر ہوتا چلا جائے، عمل بھی بہتر ہوتا چلا جائے، حال بھی بہتر ہوتا چلا جائے۔ ورنہ اگر یہ تبدیلی آپ نے زندگی میں پیدا نہ کی اور اس تبدیلی کے ساتھ، اعلیٰ حال کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت نہ ہوئے تو قیامت کے دن ایک دوسرے کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا کام کہیں گے، کیا کریں گے؟ رفقا کس چیز کے؟ اگر وہ رفاقت کام نہ آئے، اور رفاقت کام آتی ہے عمل کرنے سے، بات کو ماننے سے، نصیحت کو عملی طور پہ قبول کرنے سے۔ ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ہر نصیحت کو سمجھتا ہے یہ دوسرے کے لیے، میں تو ماشاءاللہ پہلے ہی ٹھیک ہوں۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ماشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ہوں، یہ نصیحت دوسروں کے لیے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نصیحت قبول نہیں کرتا، نصیحت ہوا میں بکھر جاتی ہے، کوئی بھی اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے اعمال کو خود تول لو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم، اپنے اعمال کا وزن تول خود کر لیا کرو قبل اس کے کہ میزان لگا کر تمہارے اعمال تولے جائیں۔ اور یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے اعمال کا میزان خود لگاتے ہیں اور خود تولتے ہیں وہ قیامت کے دن کے میزان سے بچ جائیں گے، اور جو اپنا حساب روزانہ روز کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن کے حساب کی ہولناکیوں سے بچ جائیں گے۔ تو جب ان کے لیے ملائکہ آئیں گے حساب کرنے تو اللہ پاک فرمائیں گے ان کا حساب کیا کرتے ہو؟ یہ تو میرا وہ بندہ ہے جو ہر روز اپنا حساب کر لیتا تھا۔ ان کے لیے میزان اور ترازو لگا کے اعمال کیا تولتے ہو؟ یہ میرے وہ بندے ہیں جو ہر روز اپنا عمل خود تول کے درست کر لیتے تھے۔ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا من ظن انہ بدون الجہد یصل فہو متمن، جو شخص یہ گمان کرے کہ وہ ریاضت کیے بغیر، محنت کیے بغیر، اپنے عمل کو بڑھائے بغیر، مجاہدہ کیے بغیر پا لے گا، اللہ سے مل جائے گا، منزل کو پا لے گا، مقام و مرتبہ کو پا لے گا، فرمایا وہ شخص محض آرزو مند اور متمنی ہے، وہ تمناؤں میں کھویا ہوا ہے، وہ حقیقت کو کبھی نہیں پائے گا۔ اور سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طلب الجنت بلا عمل ذنب من الذنوب، جنت کا طلبگار ہونا اور خواہش مند ہونا اور امید رکھنا گناہ گاری کی زندگی کے ساتھ، بغیر عمل کے ساتھ، بغیر نیک اعمال کے، بغیر اعمال کے جنت طلب کرنا، فرماتے گناہ ہے کہ جس مقام کو طلب کر رہے ہو اس مقام کی کچھ شرائط ہیں، اور جان بوجھ کر شرائط بھی ترک کر رہے ہیں اور اس جنت کے مقام کی امید بھی رکھ رہے ہیں۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اے بیٹے عش ما شئت فإنک میت، جتنی چاہے عیش کر لے، یعنی زندہ رہ لے، زندگی گزار لے، عیش کر لے، زندگی کی عیش و آرام کی زندگی بسر کر، یا زندگی بسر کر